السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائیں گے، تباہی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی اپیل بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں ایک اور مصروف دن گزارا۔ اسحاق ڈار کے 7 اکتوبر تک وارنٹ معطل۔ اسحاق ڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے، اسحاق ڈار پاکستان واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے۔ فاضل جج کے ریمارکس۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ $13 کروڑ کا الزام ہے، نیب کو کارروائی کا اختیار نہیں۔ نواز شریف نے احتساب عدالت سے ریلیف مانگ لیا۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف دائر درخواست۔ موقف اختیار کیا گیا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں۔ اینجلینا جولی کا عالمی انسانی تنظیم کی ٹیم کے ساتھ اندرون سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرین سے ملاقات کی، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سہمن اور دادو کے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں کشتی کے ذریعے پہنچی، متاثرہ کن مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کیا۔ اینجلینا جولی کی سیلاب متاثرین سے بات چیت، حوصلہ بڑھایا۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1596 ہو گئی۔ بلوچستان میں مزید 6 افراد چل بسے۔ این ڈی ایم اے کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اب تک 12,863 افراد زخمی ہوئے، 20,65,000 سے زائد مکانات کو نقصانات پہنچا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی چھٹی لہر کے وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موذی مرض سے مزید 2 مریض دم توڑ گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,397 ٹیسٹ ہوئے، 93 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ شاباش بابر اور رضوان۔ دوسرے ٹی20 میں پاکستان نے انگلینڈ کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر حساب چکتا کر دیا۔ پاکستانی اوپنرز نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 200 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے حصول کو آسان کر دیا۔ کپتان بابر اعظم دوبارہ سے ردھم میں آ گئے۔ 11 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 110 رنز کی ناقابل شکست اننگز تراشی۔ اوپنر محمد رضوان کی بھی دھواں دھار بلے بازی۔ اور ریزرو فوج کو یوکرین کے محاذ پر جزوی متحرک کرنے کا فیصلہ۔ روس سے باہر جانے والوں کا سرحدوں پر رش۔ ماسکو سے باہر جانے کے لیے ایک طرفہ فضائی ٹکٹ میں $5,000 کا اضافہ۔ روسی صدر کے اعلان کے بعد روس سے بیرون ملک جانے والوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں وزیر اعظم اپنے خطاب میں پاکستان کا موقف
عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم مختلف ممالک کے ہم منصب اور UN کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اسحاق ڈار کے 7 اکتوبر تک وارنٹ معطل کر دیے۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے، اسحاق ڈار پاکستان واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ کے گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ وکیل اسحاق ڈار نے عدالت سے استدعا کی کہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ اسحاق ڈار ایئرپورٹ پر اترتے ہی سیدھے عدالت پیش ہو جائیں گے۔ جج محمد بشیر نے استفسار کیا کہ افضل قریشی پروسیکیوٹر کہاں ہیں؟ نائب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ افضل قریشی عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عدالت نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے انہیں سرنڈر کرنے کا موقع دے دیا۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے، اسحاق ڈار پاکستان واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے۔ 2 روز سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست احتساب عدالت میں دائر کی تھی۔ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری نیب واپس لے۔ وکیل قاضی مصباح نے عدالت سے استدعا کی کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ان کو پاکستان واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت لاہور سے ریلیف مانگ لیا۔ نواز شریف نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل کے خلاف دائر ریفرنس میں 13 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت 3 ملزمان کو پہلے ہی بری کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کارروائی ختم کر دے۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت لاہور سے ریلیف مانگ لیا۔ نواز شریف نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں۔ درخواست گزار کے خلاف دائر ریفرنس میں 13 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام عائد کیا ہے۔ احتساب عدالت 3 ملزمان کو پہلے ہی بری کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کارروائی ختم کرے۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1596 ہو گئی۔ بلوچستان میں مزید 6 افراد چل بسے۔ NDMA کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 12,863 افراد زخمی ہوئے۔ 20,65,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں سیلاب کے دوران 10,40,735 مویشی بہہ گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین میں 30 ارب 4 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ ادھر PDMA کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس سے صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 310 ہو گئی۔ بلوچستان میں سیلاب سے 1,20,000 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں 103 ڈیمز بھی متاثر ہوئے۔ آپ کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہ کریں کہ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1,596 ہو گئی۔ بلوچستان میں مزید 6 افراد چل بسے۔ NDMA کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 12,863 افراد زخمی ہوئے۔ 20,65,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں سیلاب کے دوران 10,40,735 مویشی بہہ گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین میں 30 ارب 4 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔
ادھر پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری تفصیلات میں کہا گیا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس سے صوبے بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 310 ہو گئی۔ بلوچستان میں سیلاب سے 1,20,000 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں 103 ڈیمز بھی متاثر ہوئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ کہنا ہے کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ بدین میں ریلیف سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اب کراچی پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ بدین میں ریلیف سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ بین الاقوامی انسانی ہمدردی اور UNHRC کی مندوب اینجلینا جولی نے عالمی انسانی تنظیم کی ٹیم کے ساتھ اندرون سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی اور ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے عالمی انسانی تنظیم کی ٹیم کے ساتھ سیمن اور دادو کے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا کشتی کے ذریعے دورہ کیا۔ متاثرہ کن مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا مشاہدہ ہے۔ اینجلینا جولی نے سیلاب متاثرین سے بات چیت کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان سے جو ہو سکے گا وہ ان کے لیے کریں گی۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ خواتین اور بچوں سے بھی ملاقات کی اور ان کی ضروریات کے بارے میں بات چیت کی۔ UNHRC کی مندوب اینجلینا جولی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو اپنی مکمل مدد کا یقین دلوایا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بین الاقوامی انسانی ہمدردی اور UNHRC کی مندوب اینجلینا جولی نے عالمی انسانی تنظیم کی ٹیم کے ساتھ اندرون سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی، ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے عالمی انسانی تنظیم کی ٹیم کے ساتھ سہمن اور دادو کی سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا کشتی کے ذریعے دورہ کیا۔ متاثرین مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کیا۔ اینجلینا جولی نے سیلاب سے متاثرین سے بات چیت کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان سے جو ہو سکے گا وہ ان کے لیے کریں گی۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ خواتین اور بچوں سے بھی ملاقات کی اور ان کی ضروریات کے بارے میں بات چیت کی۔ UNHRC کی مندوب اینجلینا جولی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو اپنی مکمل مدد کا یقین دلایا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ IMF معاہدے میں کچھ حد تک نرمی کرائی ہے۔ نیو یارک میں غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے وزیر اعظم اور IMF کے سربراہ سے ملاقات کے بارے میں بتایا کہ IMF نے قرض کے معاہدے کی شرائط میں کچھ نرمی دکھائی ہے۔ امریکہ کی طرف سے سیلاب سے متاثرین کے لیے $55 ملین کی چیزیں مل چکی ہیں، جبکہ چین نے $60 ملین کا سامان بھیجا ہے۔ برطانیہ، فرانس، ترکی، جرمنی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی سامان بھیجوایا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ فرانس کے صدر نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس سپانسر کرنے کا کہا۔ انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس میں اقوام متحدہ کے تعاون سے ہوگی اور اس میں ورلڈ بینک اور IMF کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے تجارت کا مثبت جواب نہیں دیا، اب مزید بات نہیں ہوگی۔ سیلاب کے بعد پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ گندم اور کاٹن باہر سے منگوانا پڑے گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ IMF معاہدے میں کچھ حد تک نرمی کرائی ہے۔ نیو یارک میں غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے وزیر اعظم اور IMF کے سربراہ سے ملاقات کے بارے میں بتایا کہ IMF نے قرض معاہدے کی شرائط میں کچھ نرمی دکھائی ہے۔ امریکہ کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے $55 ملین کی چیزیں مل چکی ہیں، جبکہ چین نے $60 ملین کا سامان بھیجا ہے۔ برطانیہ، فرانس، ترکی، جرمنی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی سامان بھیجوایا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ فرانس کے صدر نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس سپانسر کرنے کا کہا۔ انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس اقوام متحدہ کے تعاون سے ہوگی، اس میں ورلڈ بینک اور IMF کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل کا مزید کہنا ہے کہ بھارت نے تجارت کا مثبت جواب نہیں دیا، اب مزید بات نہیں ہوگی۔ سیلاب کے بعد پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ گندم اور کاٹن باہر سے منگوانا پڑے گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھے گا۔
سیون شریف کے نواحی علاقے بھان سعید آباد کے سیلاب سے متاثرہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، حکومت کی جانب سے امداد کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد علی میمن سے۔ جی محمد علی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت میں موجود ہوں سیون شریف کے نواحی علاقے بھان سعید آباد میں، جہاں پر سوشل ورکر صحافی جو اپنی سرانجام دہنے میں آج بھان سعید آباد سمت نالے پر بہت متاثروں کو راشن اور کپڑے دے کر آیا ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس غریب عوام کو کپڑے دینے کے حوالے سے۔ ہم نے اپنی مدد تحت ان سمنالے پر جو غریب لوگ مسکین جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو جو اپنی مدد تحت جو کپڑے ہیں، بچوں کے چھوٹے کپڑے ہیں، وہ ہم نے دیے ہیں ادھر۔ اور میں صحافی بھی ہوں، سوشل ورکر جو ہیں بھان سعید آباد شہر کے، اور جو بس والے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سمنالے پر بیٹھے لوگ جو سیلاب کے متاثرین آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہو سکے، جو بھی ہو سکے آپ ان کی مدد کریں۔ جی بالکل، آپ نے صحافی کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ بسوارے اور جو بھی سوشل ورکر ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے ریڈ زون یا ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے تو مؤثر علاج کریں گے۔ حکومت نے فتنے اور فساد کو روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق پرامن احتجاج کرنا چاہے تو تحفظ فراہم کریں گے، تاہم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان مخالفین کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے 1/3 ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جس سے ملک بھر میں اس وقت 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم اس وقت مشکل سے نکلنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں نئے انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے ریڈ زون یا ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے تو مؤثر علاج کریں گے۔ حکومت نے فتنے اور فساد کو روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق پرامن احتجاج کرنا چاہے تو تحفظ فراہم کریں گے، تاہم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان مخالفین کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے 1/3 ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جس سے ملک بھر میں اس وقت 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم اس وقت میں مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا سے اپنے لوگوں کے لیے موسمیاتی انصاف چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 0.8% ہے، لیکن اس کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جنہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ ہمیں دنیا سے اپنے لوگوں کے لیے موسمیاتی انصاف چاہیے، وہ امداد کی نہیں انصاف کی بات کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ماحولیات کے ساتھ ساتھ خوراک اور صحت کے بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ملیریا اور دیگر وبائی امراض پھیل رہی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا سے اپنے لوگوں کے لیے موسمیاتی انصاف چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 0.8% ہے، لیکن اس کا شمار دنیا کے اس 10 ممالک میں ہوتا ہے جنہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ ہمیں دنیا سے اپنے لوگوں کے لیے موسمیاتی انصاف چاہیے، وہ امداد کی نہیں انصاف کی بات کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کو ماحولیات کے ساتھ ساتھ خوراک اور صحت کے بحران کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ملیریا اور دیگر وبائی امراض پھیل رہی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا کہ این جی اوز کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا، لوگ سیلاب اور وبا سے مر رہے ہیں۔ شہباز شریف 7 سٹار ہوٹل میں 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیخ رشید نے لکھا کہ سیاسی، اقتصادی، سماجی بحران انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ توہین عدالت کیس میں پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا عدالت میں بیان خوش آئین ہے۔ نااہل حکومت ربڑ کی گولیاں ڈرون سے گولے برسائے گی تو خانہ جنگی ہی کرائے گی۔ لوگ سیلاب اور وبا سے مر رہے ہیں۔ شہباز شریف 7 سٹار ہوٹل میں 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ فوڈ سیکیورٹی بھی سلامتی کونسل سلامتی کا حصہ ہے۔ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا کہ این جی اوز کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا،
بدترین مہنگائی اور آٹے کا قحط انہیں لے ڈوبے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں سول آرم فورسز کو اپنے لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ایک گھناؤنی سازش ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ NGOs کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا لوگ سیلاب اور وبا سے مر رہے ہیں۔ شہباز شریف 7 سٹار ہوٹل میں 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیخ رشید نے لکھا کہ سیاسی، اقتصادی، سماجی بحران انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ PDM مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ توہین عدالت کیس پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا عدالت میں بیان خوش آئند ہے۔ نااہل حکومت ربڑ کی گولیاں ڈرون سے گولے برسائے گی تو خانہ جنگی ہی کرائے گی۔ لوگ سیلاب اور وبا سے مر رہے ہیں اور شہباز شریف 7 سٹار ہوٹل میں 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ فوڈ سیکیورٹی بھی قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ وزارت خارجہ نے تسلیم کیا کہ NGOs کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا بدترین مہنگائی اور آٹے کا قحط انہیں لے ڈوبے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں سول آرم فورسز کو اپنے لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ایک گھناؤنی سازش ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ میں آج سے 9ویں بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس کا آغاز۔ کانفرنس میں انصاف کی فراہمی میں مختلف شراکت داروں کے کردار، عالمی چیلنجز، تنازعات کے تصفیے کا طریقہ کار اور ڈیجیٹل ترقی کے دور میں انصاف کی فراہمی کے موضوعات پر قانونی ماہرین اظہار خیال کریں گے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میکرز کمیٹی کے زیر اہتمام 9ویں بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس 2 روز تک اسلام آباد میں جاری رہے گی۔ کانفرنس میں چیف جسٹسز، نامور ججز، اٹارنی جنرل پاکستان، بیرون ملک اور پاکستان سے ماہرین قانون، فقہا، سکالرز، دانشور، وکلاء شرکت کریں گے۔ 2 روزہ کانفرنس کے لیے 5 موضوعات کا انتخاب کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کانفرنس کے پہلے دن کے سیشن میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے کردار کے موضوع پر اظہار خیال کریں گے۔ کانفرنس کے پہلے روز ہی وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان بھی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں آج سے 9ویں بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس کے آغاز۔ کانفرنس میں انصاف کی فراہمی میں مختلف شراکت داروں کا کردار، عالمی چیلنجز، تنازعات کے تصفیے کا طریقہ کار اور ڈیجیٹل ترقی کے دور میں انصاف کی فراہمی کے موضوعات پر قانونی ماہرین اظہار خیال کریں گے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میکرز کے زیر اہتمام 9ویں بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس 2 روز تک اسلام آباد میں جاری رہے گی۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 77 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کیسز کی تعداد 1734 تک آ گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی متاثرین کی تعداد 1734 تک آ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پولی کلینک اسپتال میں 9، پمس میں 17، کیپٹل اسپتال میں 1 مریض اور نجی کلینکس اور لیبارٹریز میں 13 مریض رپورٹ ہوئے۔ نئے ڈینگی کیسز سامنے آنے کے بعد دیہی علاقوں میں 1048 جبکہ شہری علاقوں میں کیسز کی تعداد 686 ہو گئی۔ آپ کو ڈینگی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 77 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد اس کی تعداد 1734 تک پہنچ چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ آفیسر کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی متاثرین کی تعداد 1734 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پولی کلینک اسپتال میں 9، پیمز میں 17، کیپٹل اسپتال میں 1 مریض، نجی کلینکس اور لیبارٹریز میں 30 مریض رپورٹ ہوئے۔ نئے ڈینگی کیسز سامنے آنے کے بعد دیہی علاقوں میں 1048 جبکہ شہری علاقوں میں کیسز کی تعداد 686 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت منشیات کنٹرول بارے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا صوبہ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں منشیات سمگلنگ اور کاروبار کرنے والوں کے خلاف قوانین مزید سخت کرنے کا بھی فیصلہ۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ سماج دشمن عناصر نوجوان نسل کو نشے کی لت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے سے منشیات کی بے قانی کے لیے تمام متعلقہ محکموں کی کارکردگی بہتر کرنا ہوگی۔ سمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستوں پر پیٹرولنگ سخت کی جائے۔ سزاؤں کو سخت کرنے کے لیے قانونی سفارشات اگلی کابینہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں نشے کے عادی افراد کی بحالی مراکز کو صوبے کے تمام اضلاع تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت منشیات کنٹرول بارے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں منشیات سمگلنگ اور کاروبار کرنے والوں کے خلاف قوانین مزید سخت کرنے کا بھی فیصلہ۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ سماج دشمن عناصر نوجوان نسل کو نشے کی لت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے سے منشیات کی بے کنی کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو کردار اپنا ادا کرنا ہوگا۔ سمگلنگ کے استعمال ہونے والے راستوں پر پیٹرولنگ سخت کی جائے۔ سزاؤں کو سخت کرنے کے لیے قانونی سفارشات اگلے کابینہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں نشے کے عادی افراد کے بحالی مراکز کو صوبے کے تمام تر مراکز میں توسیع دینے کا فیصلہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات قریب آتے ہی شر پسند عناصر ایک بار پھر سرگرم۔ کراچی کے علاقے فور چورنگی پر آویزاں پاکستان پیپلز پارٹی کے پینا فلیکس اتار دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے رہنما جان محمد قبول و کارکنان سراپا احتجاج۔ اس موقع پر جان محمد قبول کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے جماعت کے لوگ ہیں، باقی جتنے پارٹیاں ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 60 سال 50 سال سے یا قائم و دائم ہے۔ ایک دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس نے بڑی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی، لیکن ان سے ختم نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنی محبت کا اظہار ہر وقت، ہر صورت میں، ہر الیکشن میں باقاعدہ اظہار کرتے ہیں۔ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پاکستان کے مسائل، جو اس وقت پاکستان جس مسائل میں پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اس مسائل کو پاکستان کو اس مسائل سے نکالے گا۔ واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم انتظامیہ سے بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہیں ان کو روکا جائے۔ اگر نہ روکا گیا تو ان کے لیے ہمارے جتنے کارکن ہیں وہ روڈوں پہ نکلیں گے۔ بہت سسٹم، بہت سارے پارٹیاں اس وقت گھبرا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایز اے کارکن میں جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، میں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے ماؤں بہنوں کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہوں۔ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ایک خوف کی وجہ سے۔ ایبٹ آباد ڈپٹی کمشنر طارق سزا مروت کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سجاد خان اور تمام مسالک کے علماء کرام، ضلعی افسران کی شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر طارق سلام مروت کی جانب سے 12 ربیع الاول کے انعقاد کے حوالے سے اہم اجلاس، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سجاد خان اور تمام مسالک کے علماء کرام ضلعی افسران نے شرکت کی۔ تمام علماء اکرام کی جانب سے ربیع الاول کے حوالے سے تجاویز اور پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے تعاون پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے تمام علماء اکرام سے بات چیت کی اور علماء اکرام کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ضلع ایبٹ آباد کی چاروں تحصیلوں ایبٹ آباد، حویلیاں، لور تناول اور لورا میں پروگرامز کے انعقاد کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ٹی ایم ایز اور واسک اور ربیع الاول کے دوران صفائی اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ امن و امان کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سجاد خان نے علماء کرام کو پروگرامز کے انعقاد کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ خطیب مفتی عبدالواجد، مفتی نذیر احمد قریشی، علامہ نذیر القادری، علامہ اعظم قادری اور تمام مسالک علماء کرام، ڈسٹرکٹ افیسر سوشل ویلفیئر، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد اقبال، انجمن تاجران، ٹریڈ یونین، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 عمران خان یوسف سئی اور دیگر محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں سخی سرور میں بھی صفائی کے ناقص انتظامات
नालियों का पानी जोहड़ के मनासिर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, मुख्तलिफ किस्म के मौजी अमराज फैलने का भी खदशा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख ज़रीफ नवाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अमला सफाई की नाअहली, लापरवाही और अदम तवज्जो के बैस पूरे सकी सरवर में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। नालियाँ जो है ना गंदगी से भरी पड़ी हैं, नालियों का पानी बहर जोड़ के मनाजिर पेश करने लगा है। सतम ज़रीफ़ी तो यह है कि कब्रिस्तान भी कूड़ादान में तब्दील हो चुके हैं। कब्रों का जो तकद्दुस है वो पमाल हो रहा है और कई कब्रें मुस्मार भी हो चुकी हैं और इससे जो ताफुन फैल रहा है, जी मरहुमीन के लवाहिकीन जो फातिहा खानी के लिए आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी से फैलने वाले ताफुन की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मूजी अमराज फैलने का खदशा है। एक तो यह है कि टाइफाइड की जो बीमारी है वो सकी सरवर में आम हो गई है और डेंगू वायरस के भी फैलने का खदशा है। यहाँ के शहरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया। शेखुपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में 224वां सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मज़ार पर फूलों की पत्तियां और चादर चढ़ाई गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद बेग की इस रिपोर्ट में। आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में, जहाँ पर मारूफ तसनीफ हीर रांझा के खालक जुबान पंजाबी जुबान के शेक्सपियर हजरत पीर सैयद वारिस शाह का आज 3 रोज़ा उसे मुकद्दस की तकरीबात का आगाज डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार ने मज़ारों को अर्के गुलाब से गुस्ल देने और फूलों की चादर चढ़ाने के बाद कर दिया है। DPO शेखपुरा की जानब से पुलिस के हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं, जबकि यहाँ पर हंगामी सूरत हाल से नमर्दबा जमा होने के लिए रेस्क्यू 1122 ईदी वेलफेयर समेत दीगर जो हसास अदारे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आज के रोज जो तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी उसमें जो रात को मुशायरा होगा, चिराग चूरमा की रस्म की तकरीब भी होगी। जामपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत व एहतराम से मनाने के लिए जामिया सुल्तानिया तहवीदुल कुरान में जमात अहले सुन्नत का मशावरती इजलास तहसील अमीर अलामा मोहम्मद हुसैन सुल्तानी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तहसील भर में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इजलास में डिवीज़नल नशर-ओ-इशात कारी आबिद हुसैन सुल्तानी ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत मरकज़ी मिलाद कमेटी का इजलास जामिया सुल्तानिया तजवीज़ुल कुरान में मुनक्किद हुआ, जिसमें चंद फैसले किए गए, जिसमें रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस और प्रोग्राम्स और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अकाबरीन अहले सुन्नत और कारकुनान जमात अहले सुन्नत तहसील भर की तमाम यूसीज़ के नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमा थे, जिसमें कोटला दीवान, कोटला मुगलान, मोहम्मदपुर दीवान और रसूलपुर, अल्लाबाद, हाजीपुर, धाजल, हड़ंद, हाजो और नुमाइंदा इजलास था, जिसमें ये फैसला किया गया इंशाअल्लाह प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह महफिल मिलाद मुनक्किद होगी और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। शहर लाहौर में मोटरसाइकिल चोरों की भरमार, शहरी परेशान। निश्तर कॉलोनी के इलाके से चोर दिन दिहाड़े शहरी मोहम्मद बूटा की मोटरसाइकिल ले उड़े। शहरी ने अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, जिस तरह से शहर लाहौर में चोरों की भरमार है, आए रोज शहरियों की मोटरसाइकिलें जो है चोरी हो रही हैं, तो वहीं पर पुलिस जो है वो अंदराज मुकदमा दर्ज करने में भी जो है वो ताखीर का शिकार कर रही है। ताल मैं बताता चलूं कि निश्तर कॉलोनी का ये इलाका है जहां पर मोहम्मद बूटा जो है वो अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी करके चंद मिनट के लिए घर के अंदर गया और बाहर आकर देखा तो मोटरसाइकिल ना थी। जिस तरह से लाहौर की सड़कों, गलियों, मोहल्लों, चौराहों में मास्टर की का इस्तेमाल करने के बाद मोटरसाइकिलें चोरी की जाती हैं, जिस तरह से मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपया, लेकिन चोरी की कीमत मोटरसाइकिल जो है वो 15,000 में फरोख्त की जा रही है। मोहम्मद बूटा की बात करें तो मोहम्मद बूटा जो है वो एक गरीब मेहनत कश है। उसने एक मोटरसाइकिल जो है वो थोड़े थोड़े पैसे करके जो है वो जमा की और मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन चोरों ने जो है उस पर भी तरस नहीं खाया और घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। ताहाल थाना में इंदराज मुकदमा के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक ताहाल जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसी तरह से रवायती जिस तरह से आज से 20 साल पहले पुलिस टाल मटोल से काम लेती थी कि आपका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, कुछ दिन सब्र कर लें, जबकि दूसरी तरफ IG पंजाब फैसल शाहकार और CCP लाहौर कहते हैं
कोई भी शहरी थाना में इंदराज मुकदमा के लिए आए तो फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस तरह से शहरी बूटा ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी है और वजीर आला पंजाब के अलावा IG पंजाब से भी दरख्वास्त की है कि मेरी मोटरसाइकिल जो है वो चोरों के कब्जा से बरामद करके इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 9 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। बिल्डिंग इंस्पेक्टर असलम परवेज की मुबैना मिलीभगत से वार्डन बोर्ड को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान। CEO वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड अली इरफान ने चुप साध ली। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 9 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। बिल्डिंग इंस्पेक्टर असलम परवेज की मुबैना मिलीभगत से वार्डन बोर्ड को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान। CEO वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड अली इरफान ने चुप साध ली। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 9 में गैर कानूनी तामीरात की बिल्डिंग की भरमार। बिल्डिंग इंस्पेक्टर असलम परवेज की मुबैना मिलीभगत से वार्डन बोर्ड को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू के नुकसान का सामना। CEO वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड अली इरफान ने चुप साध ली। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 9 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से। जी साकिब, बताएगा कि ये क्या माजरा है? जी हाँ, बिल्कुल। वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार हो चुकी है। खसूसी तौर पर वार्ड नंबर 9 के एरिया सुपर टाउन, इन्फेंट्री रोड, पीर कॉलोनी के इलाकों में बिल्डिंग इंस्पेक्टर असलम परवेज की मुबैना मिली भगत से जाबजा कमर्शियल मार्केट्स और रिहायशी घरों की तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इन गैर कानूनी तामीरात की वजह से वार्डन बोर्ड के रेवेन्यू को करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। ये सारे मामला CEO वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड अली इरफान के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। दूसरी जानिब अहले इलाका ने नए तानियात स्टेशन को कमांडर से पुरजोर अपील की है कि इलाका में होने वाली गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लिया जाए और करप्ट अनासिर को करार वाक़िया सजा दिलवाई जाए। जी साकिब बट, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फलाही इदारे के तहत चलने वाले स्कूल के तलबा के वफद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने चारों सूबों की नुमाइंदगी करने वाले तलबा को गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहा और तलबा को गवर्नर हाउस की तारीख से आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का बच्चों से बात करते हुए कहना था कि आप खुशकिस्मत हैं, तलबा हैं जिन्हें हुसूल तालीम के मौके मुयस्सर हैं। सैलाब ने सैकड़ों स्कूलों को मुतासर किया, लाखों बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। आप दिल लगाकर तालीम हासिल करें ताकि आप मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। गवर्नर का मजीद कहना था कि ये मुश्किल वक्त अपने सैलाब सदकान बहन भाइयों के साथ खड़े होने का है। तालीम का मकसद अपने अंदर आला अखलाकी इक़दार पैदा करना है। सच्चाई में दायमी कामयाबी है। मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तालीम से वाबस्ता है। किताबों को अपना दोस्त बनाएं। इंसानियत की खिदमत और बामकसद ज़िंदगी का इल्म का हासिल है। नौजवान नस्ल का माशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार है। आपको बताएं कि दूसरे T20 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त देकर हिसाब चुकता कर दिया। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 200 रन के पहाड़ जैसे हदफ के हसूल को आसान कर दिया। कप्तान बाबर आजम दोबारा से रिदम में आ गए। उन्होंने 66 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 110 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स तराशी। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने भी धुआंधार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 51 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 88 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर कौमी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान ने 19.3 ओवर्स में 203 रन बनाए। इससे कबल इंग्लिश कप्तान मोइन अली ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मेहमान साइड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। कप्तान मोइन अली ने 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें से 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। खुशदिल शाह ने उनका 33 के इनफरादी स्कोर पर कैच ड्रॉप किया। हैरी ब्रोक 31 और ओपनर फुल सेट 30 रन बनाकर नुमाया रहे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेटों से
شکست دے کر حساب چکتا کر دیا۔ پاکستانی اوپنرز محمد رضوان اور بابر اعظم نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 200 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے حصول کو آسان کر دیا۔ کپتان بابر اعظم دوبارہ سے ردھم میں آ گئے۔ انہوں نے 66 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 11 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 110 رنز کے ناقابل شکست اننگز تراشی۔ اوپنر محمد رضوان نے بھی دھواندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور 51 گیندوں پر 5 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 88 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر قومی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پاکستان نے 19.3 اوورز میں 203 رنز بنائے۔ اس سے قبل انگلش کپتان معین علی نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مہمان سائیڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ کپتان معین علی نے 55 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں 4 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ خوشدل شاہ نے ان کا 33 انفرادی سکور پر کیچ ڈراپ کیا۔ ہیری بروک اور اوپنر فل ساٹ نے 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں انگلینڈ کے خلاف شاندار فتح اور ناقابل شکست پرفارمنس کے بعد کپتان بابر اعظم نے کئی اعزاز اپنے نام کیے۔ بابر اعظم بطور کپتان 10 سینچریاں سکور کرنے والے پہلے پاکستانی کیپٹن بن گئے۔ بابر نے بطور کپتان 84 اننگز میں 10 سینچریاں سکور کیں جبکہ انضمام الحق نے 189 اننگز میں 9 سینچریاں سکور کی تھیں۔ اس فہرست میں مصباح الحق کا تیسرا نمبر ہے جنہوں نے 186 اننگز میں 8 سینچریاں سکور کیں، جبکہ عمران خان 186 اننگز کھیل کر 6 سینچریاں بنانے میں کامیاب ہو کر فہرست میں چوتھے نمبر پر ہیں، جبکہ اظہر علی اور جاوید میاں چاند نے بطور کپتان 5 سینچریاں سکور کی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ آباد میں پاکستان کی طرف سے ورلڈ اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے کر گولڈ میڈل اور سلور میڈل جیتنے والے شہری منظور شاہین روپال کے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے عمر شاہین۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی 9th ورلڈ اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے کر گولڈ میڈل جیتنے والے منظور شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنی جیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے سر پاکستان کی طرف سے 9th اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیا جو روس کی ریاست کاغرستان میں ہوئی۔ اس میں 7 ملکوں نے حصہ لیا جس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ اور کاغرستان، کرغزستان یہ شامل تھے۔ میں نے ایز اے مینیجر اس میں ٹیم میں شامل ہوا، لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو ایز اے میں نے کھلاڑی بھی حصہ لیا۔ میری کلاس ماسٹر 2 بنی جس میں ہمارے دیگر ملکوں کے مقابلے کے بعد فائنلائز مقابلہ پاکستان، انڈیا اور کاغرستان کا ہوا۔ میں نے ایک شعبے میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اس میں ہم نے انڈیا کو شکست دی۔ انڈیا دوسرے نمبر پر رہا، کاغرستان تیسرے نمبر پر رہا۔ دوسرے بنچ لفٹنگ مقابلے میں ہم نے مقابلہ کیا تو کاغرستان پہلے نمبر پر تھا، دوسرے نمبر پر پاکستان اور تیسرے نمبر پر انڈیا تھا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی اور اس لحاظ سے بھی فخر ہے کہ ہمارا تعلق ضلع قصور مصطفیٰ آباد سے ہے۔ انتظامیہ ہیں، ان کو ہمارے شہر میں سپورٹس کے گراؤنڈ مہیا کرنے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سپورٹس کی طرف متوجہ ہوں۔ جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی گی، ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ آباد کے اندر جو ہے نوجوان نسل کے لیے گراؤنڈ مہیا کیے جائیں۔ سمیہ ہیئر و کیئر پروڈکٹ کا تیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس تیل کی ایک خاص جڑی بوٹی سے تیار کیا جاتا ہے جس کے استعمال سے شہری کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس کے استعمال کا رجحان دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے۔
मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर जाफर की इस रिपोर्ट में। समिया हेरो केयर एक ख़ास जड़ी बूटी की प्रोडक्ट है। आजकल इसकी जड़ी बूटियों का तेल के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसके हैरत अंगेज़ नताइज सामने आए हैं। मोहतरमा समिया पूरी दुनिया में मशहूर है। मोहतरमा समिया की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है। तकरीबात में बच्चों के लिए प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। प्रोग्राम में पेंटिंग तकारीर के मुकाबले मुनक्कद किए जाते हैं। इन तकरीबात में मलबूसात, ज़ेवरात और खाने पीने की अशिया के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। जबील में कोई भी इज्तिमा हेरो केयर इंस्पायरा के बगैर मुकम्मल नहीं होता। हेरो केयर इंस्पायरा इस बार फिर 30 सितंबर को कॉक्सटाउन रेस्टोरेंट जुबेल में। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।